نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ عز و جل کے دیدار اور ملاقات کا ذریعہ کس طرح حاصل کیا جا سکتا ہے، کس طرح ہم اللہ عز و جل کا دیدار کر سکتے ہیں یا اس سے کس طرح ملاقات کر سکتے ہیں، تو آئیے جانتے ہیں، شاید ہمیں اللہ عز و جل کے دیدار اور اس سے ملاقات کا طریقہ معلوم ہو جائے۔ ایک عابد نے خدا کی زیارت کے لیے 40 دن کا چلہ کیا، دن کو روزہ رکھتا اور رات کو قیام کرتا تھا۔ اعتکاف کی وجہ سے خدا کی مخلوق سے یکسر کٹا ہوا تھا اور اس کا سارا وقت آہوزاری اور راز و نیاز میں گزرتا تھا۔ 36ویں رات 36 جب رات آئی، اس عابد نے ایک آواز سنی، شام کو تانبے کے بازار میں فلاں تانبا ساز کی دکان پر جاؤ اور اپنی مراد پالو۔ عابد وقت مقرر سے پہلے پہنچ گیا اور مارکیٹ کی گلیوں میں تانبا ساز کی اس دکان کو ڈھونڈنے لگا۔ وہ کہتا ہے، میں نے ایک بوڑھی عورت کو دیکھا جو تانبے کی دیگچی پکڑے ہوئے تھی اور اسے ہر تانبے ساز کو دکھا رہی تھی۔ اسے وہ بیچنا چاہتی تھی۔ وہ جس تانبے ساز کو دیگچی دکھاتی تو وہ اسے تول کر کہتا 4 ریال ملیں گے۔ بڑھیا کہتی 6 ریال میں بیچوں گی۔ کوئی تانبا ساز اسے 4 ریال سے زیادہ دینے کو تیار ہی نہ تھا۔ آخرکار وہ بڑھیا ایک تانبا ساز کے پاس پہنچی۔ تانبا ساز نے اپنے کام میں مصروف تھا۔ تانبا ساز بڑھیا نے کہا، میں یہ برتن بیچنے کے لیے لائی ہوں اور اسے 6 ریال میں بیچوں گی، کیا آپ 6 ریال دیں گے؟ اس تانبا ساز نے پوچھا، صرف 6 ریال میں کیوں؟ بڑھیا نے دل کی بات بتاتے ہوئے کہا، میرا بیٹا بیمار ہے، حکیم نے اس کے لیے نسخہ لکھا ہے جس کی قیمت 6 ریال ہے۔ تانبا ساز نے دیگچی لے کر کہا، ماں یہ دیگچی بہت عمدہ اور قیمتی ہے، اگر آپ بیچنا ہی چاہتی ہیں تو میں اسے 30 ریال میں خریدوں گا۔ بوڑھی عورت نے کہا، کیا تم میرا مذاق اڑا رہے ہو؟ اس تانبا ساز نے کہا، ہرگز نہیں، میں واقعی 30 ریال دوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے برتن لیا اور بوڑھی عورت کے ہاتھ میں 30 ریال رکھ دیے۔ بوڑھی عورت بہت حیران ہوئی اور دعائیں دیتی ہوئی جلدی سے اپنے گھر کی طرف چل دی۔ عابد کہتا ہے کہ میں یہ سارا ماجرا دیکھ رہا تھا۔ جب وہ بوڑھی عورت چلی گئی تو میں نے تانبے کی دکان والے سے کہا، چچا لگتا ہے آپ کو کاروبار نہیں آتا۔ بازار میں کم و بیش سبھی تانبے والے اس دیگچی کو تولتے تھے اور 4 ریال سے زیادہ کسی نے اس کی قیمت نہیں لگائی اور آپ نے 30 ریال میں اسے خریدا ہے۔ بوڑھے تانبا ساز نے کہا، میں نے برتن نہیں خریدا، میں نے اس کے بچے کا نسخہ خریدنے کے لیے اسے پیسے دیے ہیں۔ میں نے 1 ہفتے تک اس کے بیمار بچے کی دیکھ بھال کے لیے پیسے دیے ہیں۔ میں نے اسے اس لیے یہ قیمت دی کہ گھر کا باقی سامان بیچنے کی نوبت نہ آئے۔ عابد کہتا ہے کہ میں سوچتا اور اس کو دیکھتا رہ گیا کہ اتنے میں غیبی آواز آئی، صرف چلہ کشی سے کوئی میری زیارت کا شرف حاصل نہیں کر سکتا، بلکہ ساتھ ساتھ میری مخلوق کی خدمت بھی کرو، گرنے والوں کو تھامو اور غریب کا ہاتھ پکڑو، میں خود تمہارے پاس چل کر آؤں گا۔ یہ حکایت شیخ سعدی سے ماخوذ ہے۔ تو اب یہ سوچئے کہ ہم نے اس حکایت سے کیا سیکھا اور کیا سمجھا۔ اللہ عز و جل ہمارے درمیان ہی موجود ہے اور وہ اپنے بندوں میں ہی نظر آتا ہے۔ جب آپ اس کے بندوں کی مدد کریں گے تو ان کے چہرے کی خوشی دیکھیے، اللہ عز و جل وہاں بھی نظر آئے گا۔ آج کل جو لوگ پریشان ہیں
سیلاب زدگان ہیں، ان کے علاوہ بھی بہت سے لوگ پریشان ہیں، تو آپ ان کی مدد کیجئے۔ آپ کے دل میں عجیب سی خوشی خود ہی محسوس ہوگی اور آپ کو لگے گا کہ ہاں ہم نے بہت بڑا نیکی کا کام کیا ہے، جو آپ کو دل کو سکون دے گا۔ امید ہے کہ آج جو آپ نے سیکھا ہے تو وہ آپ دوسروں تک بھی پہنچائیں گے اور اس پر عمل ضرور کریں گے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ ہم سب کو عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔